والصلاة والسلام على رسول الله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ آج اللہ کی توفیق سے چھٹا پارہ تلاوت کیا گیا۔ اس کا ایک پاؤ سورہ النساء میں ہے اور باقی 3 پاؤ سورہ المائدہ میں ہے۔ آغاز ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بری باتوں کا افشاء، ان کا اعلان کرنا بہت ہی ناپسند ہے۔ تو اللہ تمہیں یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ کسی کی برائی بیان نہ کیا کرو، بلکہ اگر کسی کی غلطی یا برائی تمہیں معلوم ہو تو اس کو نصیحت کیا کرو۔ اگر اس کی برائیاں تم عام کرو گے، غیبت کرو گے، تو اس کے ساتھ اصلاح نہیں ہوگی بلکہ مخالفانہ جذبات بھڑکیں گے، شیطان اور دوریاں پیدا کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا اصول یہ ہے کہ برائیاں بیان نہ کیا کرو، ہاں الا من ظلم، جو مظلوم ہے، کسی انسان پر ظلم ہوا ہے، اس کی عزت پر حملہ ہوا ہے یا اس کا مال لوٹا گیا ہے، تو ایسا مظلوم دہائی دے سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، اپنا مقدمہ پیش کر سکتا ہے۔ لیکن ویسے ہی لوگوں کی برائیاں بیان کرنا، غلطیاں بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت ناپسند ہے۔ اس سے فرمایا معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ اس سے بہت سا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر یہودیوں کی خصلتیں بیان فرمائی ہیں کہ مسلمانوں، تمام بری خصلتیں، بری عادتیں یہودیوں کے اندر تھیں۔ وہ برائیوں کو افشا کرتے تھے، لوگوں کی غلطیاں اچھالا کرتے تھے۔ تو تمہارے اندر یہ خرابیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خرابیوں پر ان کو بہت زیادہ سرزنش کی ہے، پکڑا ہے، عذابات سے دوچار کیا ہے۔ فرمایا ذرا دیکھو کہ وہ کتنے سرکش تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بات کہتا، وہ کھلے طور پر انکار کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی باتیں منوانے کے لیے ان پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا۔ طور پہاڑ ان کے سروں پر لا کے معلق کر دیا کہ مانتے ہو یا یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے۔ جب وہ دیکھتے کہ ہماری موت آ جائے گی، پہاڑ ہم پر گر جائے گا، تو فوراً سیدھا ہو کر مان لیتے تھے، اور جب ان کو اللہ کا عذاب نہ دکھایا جاتا تو انکار کر دیتے تھے۔ فرمایا یہ ان کی بری خصلت ہے۔ تو مسلمانوں، تم ان تمام چیزوں سے بچو۔ دیکھو انہوں نے ظلم کی کیا انتہا کی کہ اللہ کے ایک برگزیدہ نبی پر الزام لگائے، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ مریم علیہ السلام پر انہوں نے زنا کی تہمت لگائی اور کہا کہ عیسیٰ کی پیدائش یعنی غلط طریقے سے ہوئی ہے۔ یہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ ان کو ولد الزنا قرار دیا۔ مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم باندھا۔ فرمایا یہ یہودیوں نے جرت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کے اوپر لعنتیں نازل فرمائی ہیں اور بہت غیظ و غضب کا اظہار کیا۔ فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو انہوں نے عیسیٰ کو ماننے سے، نبی ماننے سے انکار کر دیا اور سازشیں کرنے لگے، اور پھر پھانسی پہ لٹکانے کے لیے انہوں نے سازش کی اور دعوے کیے کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ وہ کوشش تو کرتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ہاتھوں سے بچا لیا۔ وہ قتل نہیں کر سکے، وہ پھانسی پہ نہیں لٹکا سکے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر ڈال کے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ اس کے لیے متعدد روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جس یہودی نے سب سے زیادہ بڑی سازش کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانے کی، تو جب پکڑنے کے لیے گئے عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے اسی ظالم کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی، اس کو پکڑ کر پھانسی دے دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر آسمانوں پہ پہنچا دی۔ فرمایا کہ دیکھو جب ہم اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں تو کس طریقے سے کرتے ہیں۔ اللہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں، وہ دنیا میں واپس آئیں گے اور واپس آ کر دعوت تبلیغ کا کام کریں گے اور لوگ ان کے اوپر ایمان لائیں گے، اور ان کی موت سے پہلے جتنے عیسائی ہیں، جتنے یہودی ہیں، یہ سب کے سب یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، نصرانی مسلمان ہو جائیں گے اور دنیا کے اندر ان کے آنے کے بعد امن و سلامتی کا نظام قائم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ بہت بڑی جنگیں چل رہی ہوں گی، مہدی کی قیادت میں سارے مسلمان متحد ہوں گے اور یہودیوں سے جہاد ہو رہا ہوگا۔ اسی اسنا میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں سفید مسجد کے اندر، سفید مسجد کی چھت پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو نازل کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، صبح کی نماز کے وقت، فجر کے وقت ان کا نزول ہوگا، اور جب دجال کو پتہ چلے گا کہ عیسیٰ کا نزول ہو چکا تو وہ بڑا ڈرے گا، گھبرائے گا، اس سے پہلے مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہوگا، تو یہ سنتے ہی بھاگنا شروع کر دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی یہ ان کا پیچھا کریں گے، ان کو مارتے جائیں گے، پیچھے ہٹاتے جائیں گے۔ لد شہر کے دروازے پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ دجال کے قتل ہونے کے بعد یہودی چھپتے پھریں گے اور اتنا قتل عام ہوگا یہودیوں کا، اتنا قتل عام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس پتھر کے پیچھے چھپیں گے وہ پتھر بول کے کہے گا اے مسلمان، اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو پکڑ کے مار۔ جس درخت کے پیچھے چھپیں گے وہ درخت پکار کے کہے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو پکڑ کے قتل کر۔ بہت بڑا جہاد ہوگا، اس جہاد میں یہودیوں کا قتل عام ہوگا، دجال کا قتل ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پھر یقتل الخنزیر و یکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، صلیب کو عیسیٰ علیہ السلام توڑ دیں گے، خنزیر کو ذبح کر دیں گے، اور یہ علامت ہوگی کہ دنیا سے عیسائیت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہودیوں کا بھی خاتمہ کریں گے اور عیسائیت کا بھی خاتمہ کر دیں گے، اور دنیا میں ایک دین، محمدی دین باقی رہ جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اور سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر پھر دنیا میں رہیں گے۔ لمبا عرصہ ان کو ملے گا، تبلیغ بھی کریں گے، اللہ مسلمانوں کو خلافت عطا فرمائے گا، اور خلیفہ مہدی ہوں گے، خلیفہ مہدی ہوں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بہت بڑے جہاد کے بعد پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ساری دنیا میں اسلام قائم ہو جائے گا، اللہ کی شریعت نافذ ہو جائے گی، اور پوری دنیا میں زمین میں عدل و انصاف قائم ہو جائے گا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، بہت شاندار دنیا میں زمانہ پھر سے لوٹ آئے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تمام شارحین و مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں یہ ساری تفصیلات بیان کی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو اس کے بعد کیا کیا واقعات رونما ہوں گے۔ فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ۔ فرمایا کہ لوگ بہت مبالغہ کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا کہہ کر، اللہ خدا کہہ کر، اور ان کی ماں مریم کو خدا بنا کر یہ زیادتیاں کر رہے ہیں۔ فرمایا ان کو زیادتیوں سے باز آ جانا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کا حصہ نہیں ہے، اللہ میں سے نہیں ہے۔ فرمایا یہ زیادتی ختم کر دو، بلکہ وہ کیا ہیں؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ قطعاً یہ خلف نہیں کرنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، جیسے عیسائیوں نے زیادتیاں کی، یہ مسئلہ کیوں سمجھایا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، جیسے عیسائیوں نے، نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حصہ قرار دے دیا، غلو کیا، زیادتیاں کی۔ میری امت کے لوگوں، میرے بارے میں کہیں زیادتی نہ کر دینا، کہیں میرے بارے میں ایسے الفاظ نہ کہہ دینا کہ مجھے بھی اللہ کا جز، اللہ کا حصہ قرار دے کر ان کی طرح کا ظلم نہ کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے بھائیوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمانوں میں سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نور من نور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور میں سے نور تھے۔ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا۔ فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، نصرانیوں، صلیبیوں نے ظلم کیا تھا، تم نہ ایسا ظلم کرنا۔ لیکن آج مسلمانوں نے بھی یہ ظلم کیا ہے، اللہ کے رسول کو بھی اللہ کا حصہ قرار دیا، نور من نور اللہ قرار دیا۔ میرے بھائیوں، یہ سری شرک ہے، سری باطل ہے، اس سے قرآن مجید منع کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اور فرمایا کہ جس طرح پہلی امتوں کے لوگوں نے اپنے اولیاء اور انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، بت خانہ بنایا، آ کے سجدے کیے، لوگوں میری قبر کو ایسے میلہ گاہ نہ بنانا، سجدہ گاہ نہ بنانا، وہاں آ کے میلے نہ لگانا۔ پہلے لوگوں نے نبیوں اور ولیوں کی قبروں پر یہ سارے ڈھونگ رچائے ہیں، تم ایسی غلطی نہ کرنا۔ میں ان تمام چیزوں کو، اس شرک کو دنیا سے مٹانے آیا ہوں، میرے جانے کے بعد میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرنا۔ لیکن افسوسناک باتیں ہیں کہ آج مسلمانوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کیا ہے۔ میرے بھائی، یہ نبی سے محبت نہیں ہے، یہ نبی کا احترام نہیں ہے۔ نبی سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبت کا تقاضا یہ ہے جو نبی کہیں اس بات کو مانو، ان کی اطاعت کرو۔ یہ اطاعت ان سے محبت کا تقاضا ہے۔ اور حد سے بڑھا دینا، نور من نور اللہ کہہ دینا، اور پھر
قبروں کو جا کے سجدے کرنا اور وہاں جا کے نظر و نیاز کرنا اور اس کو سمجھنا کہ ولیوں کی قدر و منزلت ہے، احترام ہے، اللہ کے نبی سے پیار ہے، محبت ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، عبدا للہ، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اور تم نے ان کو خدا بنا لیا۔ کس قدر تم نے ظلم کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جب واپس آئیں گے، آ کر ان مسائل کو واضح کریں گے اور کہیں گے کہ لوگوں، میں اللہ میں سے نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول بن کر آیا تھا، آج میں امت محمد کا فرد ہوں۔ اب وہ ساری وصیتیں کریں گے، نصیحتیں کریں گے، سارے حقائق لوگوں کے سامنے واضح کر دیں گے۔ سورہ المائدہ شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ احکام کی صورتوں میں سے آخری نازل ہونے والی صورت ہے، اور اس صورت کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی حکم منسوخ نہیں ہے، اس کے اندر سے کوئی حکم منسوخ نہیں، اور جتنے زیادہ احکام اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائے ہیں، عام مسائل، حلال و حرام کے مسائل، معاشرتی مسائل اور حدود و فرائض، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اس صورت کے اندر نازل فرمائی ہے۔ اور اس کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو، جو وعدے اللہ سے کیے ہیں ان کو بھی پورا کرو، جو اللہ کے بندوں سے وعدے کرتے ہو ان کو بھی پورا کرو، اور جو سودے طے کر لیتے ہو، معاہدے کر لیتے ہو، ان کو بھی طے کرو۔ سارے عہد معاہدوں کا پورا کرنا یہ اسلام کا حصہ ہے اور اللہ کا حکم۔ فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، یہ چوپائے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیے، اللہ نے سارے حلال کر دیے مگر جن کی تخصیص کر دی گئی۔ حلال و حرام میں ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، جتنے چوپائے ہیں یعنی 4 ٹانگوں والے جانور جن کی کچلیاں ہیں، کچلیاں اور وہ چیر پھاڑ کرتے ہیں، ایسے تمام چوپائے کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، اور ان کے علاوہ جتنے ہیں سب کو ہی حلال کر دیا۔ ایسی موٹی سی نشانی بتا دی، ایک ایک کا ذکر نہیں کیا بلکہ ایک موٹی سی نشانی بتا دی، جن کی کچلیاں ہیں، یہ سامنے والے 4 دانتوں کے بعد جو کچلیاں ہوتی ہیں نا، تیکھے دانت، ان کو کچلی کہتے ہیں، جن جانوروں کے یہ دانت ہوں، چیر پھاڑ کرنے والے ہوں، ایسے تمام جانور حرام ہیں۔ اور پرندوں میں سے وہ تمام پرندے جو پنجے کے ساتھ شکار کرتے ہیں وہ حرام ہیں، باقی سب حلال ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی اصول بیان فرما دیے ہیں، جانوروں میں بھی اور پرندوں میں بھی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ جانور تمہارے لیے حلال کیے ہیں، ان کا گوشت کھانا، ان کا دودھ پینا، ان کا شکار کرنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ ہاں، غیر محل الصید وانتم حرم، صرف ایک شکل ہے، جب تم احرام کی چادریں پہن لو، احرام عمرے کا ہو، احرام حج کا ہو، اس حالت کے اندر تم شکار نہیں کر سکتے، باقی ہر صورت میں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں شکار کی اجازت دی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ اللہ نے شعائر اللہ جو مقرر فرمائے ہیں ان کا احترام کرو،
جتنے اللہ نے حکم دیے ہیں کہ ان پر عمل کرو، جتنے اللہ نے حرام قرار دیے ہیں کہ ان کے قریب نہ جاؤ، یہ سب شعائر اللہ ہیں، ان کا احترام کرو۔ جو احکام اللہ نے دے دیے، رسول نے دے دیے، یہ سب شعائر اللہ ہیں۔ فرمایا ان کی پابندیاں کرو۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے ہاں بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں۔ دیکھ لو اللہ اور اس کے رسول نے کیا کیا حکم دیے ہیں، ہم دیکھ لیں ہم اپنی زندگیوں میں کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو کیا چیز ہوتی ہے؟ مسلمان کا تعارف ہے، تعارف اس کے چہرے سے ہوتا ہے، یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں ہے۔ فلاں اور فلاں میں فرق کس سے کرو گے؟ ٹانگیں دیکھ کر نہیں فرق کرتے، چہرے دیکھ کر فرق کرتے۔ چہرے، ان چہروں کو اسلامی ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے داڑھی والے ہونے چاہیے، اور یہ داڑھی شعائر اللہ ہے، شعائر اللہ ہے۔ جیسے ختنہ شعائر اللہ ہے، ایسے داڑھی شعائر اللہ ہے، اور مسلم خاتون کا پردہ شعائر اللہ ہے۔ فرمایا خاتون، مسلمان خاتون پردے میں رہے، اس کی عزت محفوظ ہو۔ جب آئے تو پتہ چلے کہ یہ اللہ کی بندی مسلمان ہے، وہ شعائر اللہ کا احترام کرتی ہے، پردے کا اہتمام کرتی ہے، ان چیزوں کو شعائر اللہ قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمارے ہاں لوگ داڑیاں صاف کراتے رہتے ہیں، اور جناب ہماری خواتین پردوں کا اہتمام کوئی نہیں کرتی۔ شاعر اللہ کی یہ نافرمانیاں، ان کو پامال کرنا، ان سے باز آ جانا چاہیے۔ روزمرہ کی چیزوں میں ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، ان کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ شاعر اللہ ہیں۔ ان چیزوں کا خصوصی احساس ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ بڑی بڑی جو اللہ نے حرام چیزیں قرار دی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے المیتہ، مردہ جانور۔ اگر آپ نے کسی کو ذبح نہیں کیا، تبھی موت مر گیا، وہ حلال جانور تھا، لیکن تبھی موت مرنے کے بعد حرام ہو گیا، حرام ہو گیا۔ کوئی کہے کہ بھئی یہ تو حلال جانور ہے، ہاں تم بھی تو مارتے ہو، ذبح کرتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی موت سے تبھی موت سے مر گیا تو حرام کیسے ہو گیا؟ فرمایا حرمت علیکم المیت، اس کو حرام تم نے نہیں کیا، اس کو حرام تمہارے رب نے کیا۔ جس نے اس جانور کو حلال پیدا کیا تھا، جب تبھی موت آئی تو اس نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ یہ حق رب العالمین کا ہے۔ والدموں، اور ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے، ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے، اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ ولحم الخنزیر، سبحان اللہ، ڈاکٹروں نے تحقیق کی ہے کہ جانور کے اندر جتنی بیماریاں ہوتی ہیں، جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو بیماری کے سارے جراثیم اس کے گردن سے نکلنے والے خون کے ساتھ نکل جاتے ہیں، گوشت اس کا پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی قاعدے رکھے ہیں، جو بھی اصول احکام مقرر فرمائے ہیں، بڑے فائدے ہیں، بڑے فائدے ہیں ان کے اندر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ خون تمہارے لیے حرام ہے، حلال جانور کا بھی ذبح کے وقت نکلنے والا خون حرام ہے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت یہ نصرانی عیسائی کھاتے تھے اور اس کو حلال قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا، خاص طور پر اس کا ذکر کیا اور فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ۔ جس طرح خنزیر حرام ہے، مردار حرام ہے، اسی طریقے سے وہ تمام چیزیں جن کو منسوب کر دیا گیا غیر اللہ کی طرف، وہ جانور ہوں یا باقی چیزیں ہوں جن پر غیر اللہ کا نام لے دیا گیا، وہ سب چیزیں حرام ہو گئی۔ وما اہل لغیر اللہ بہ،
دودھ نکالا، یہ دودھ جا رہا ہے فلاں بزرگ کے نام پر، اس کی درگاہ پر، یہ اس کے لیے نیاز جا رہی ہے، یہ نظر مانی گئی ہے، یہ فلاں درگاہ کے لیے یہ دودھ اس پر چڑھایا جائے گا۔ دودھ حلال تھا، لیکن جب غیر اللہ کا نام اس میں لے دیا گیا، یہ نیاز غیر اللہ کے لیے کر دیا گیا، اللہ فرماتے ہیں یہ اب حرام ہو گیا۔ اس کا استعمال حلال دودھ بھی اس وجہ سے حرام ہو گیا۔ اسی طریقے سے بکرا ذبح کیا ہے، جی اس کو فلاں درگاہ کے اوپر لے جا کر ذبح کر دو، اللہ فرماتے ہیں یہ بکرا حلال ہے، لیکن اس درگاہ کے اوپر لے جا کر جب اس کے نام سے تم ذبح کرو گے تو یہ حرام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ غیر اللہ کی طرف جو نسبت بھی ہو جائے گی، حلال چیزیں بھی حرام ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے بھائیو خاص دن یہ 11ویں ہے، 11ویں کے دن کھیر پکائی جائے گی، فلاں بزرگ کے نام کی پکائی جائے گی، چاہے اس کو بسم اللہ پڑھ کے